حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ والد کا نام ابو کہانہ اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ دونوں ہم قبیلہ تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 6 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹے تھے۔ ان کے گھر والوں نے ان کا نام کچھ اور رکھا، لیکن قبول اسلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ دربار رسالت سے بھی آپ کو 2 لقب ملے تھے۔ زمانہ قبل از اسلام میں بھی شراب، جوا، بدکاری اور بددیانتی جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے آپ کو آزاد کا لقب ملا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ عذاب دوزخ سے آزاد قرار دیے گئے۔ سچ کو اپنانے اور نبوت کی صدق دل سے تصدیق کرنے کے سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق قریش کے ممتاز نوجوانوں میں سے تھے۔ شاہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھا تھا۔ آپ مکہ کے ان 17 یا 19 نوجوانوں میں سے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ آبائی پیشہ تجارت تھا، جس کے سبب بچپن خوشحال گزرا۔ ان کے خاندان کو مکہ کی شہری ریاست میں ایک اہم شعبہ ملا ہوا تھا۔ ان کے والد ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے، اس لیے قبیلے کی نمائندگی آپ ہی کرتے۔ قبیلوں کے بڑے بڑے فیصلے آپ کیا کرتے تھے اور مکہ کے تمام قبائل ان فیصلوں کو تسلیم کرتے۔ اس وقت میں آپ کا شمار ان 10 بڑے وزراء میں ہوتا جو مکہ کی شہری ریاست کو چلاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا تجارتی سفر 18 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ حضور کی عمر اس وقت 20 سال سے زیادہ تھی۔ آپ نے حضرت بلال کو ان کے مالک سے کرائے پر لے کر حضور کی خدمت پر مامور کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں کپڑے کی ایک دکان کے مالک تھے اور مکہ کے بہت مالدار آدمی نہ صحیح خوشحال افراد میں ضرور شمار ہوتا تھا۔ ان کا قبول اسلام کے وقت ان کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے ایمان قبول کیا، اور آپ کے قبول اسلام کے بعد اسلام ایک تحریک بن گیا، کیونکہ آپ نے قریشی معاشرے میں چن چن کر ہیرے اسلام کے پرچم کے نیچے جمع کیے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عمیر، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن الجرح، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارقم کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں اکثر کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا تو وہ بالعموم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے رابطہ قائم کرتا۔ اس طرح آپ کو پیغمبر اسلام کے نمائندے کی حیثیت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ آپ مظالم سے تنگ آ کر ہجرت فرما گئے، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ راستے میں مکہ کا ایک بااثر سردار ملا، اس نے آپ کو واپس آنے پر آمادہ کر لیا، لیکن جب اگلے روز صبح آپ نے اپنے گھر کی مسجد میں بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس نے آپ کو اس سے منع کیا۔ آپ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں، مجھے کسی اور کی پناہ نہیں چاہیے۔ آپ کی ایک اہم خدمت یہ ہے کہ آپ نے ان مظلوم مسلمانوں کو خرید کر آزاد کر دیا جن پر اس کے کافر آقا ظلم ڈھا رہے تھے۔ ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ اور زنیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ بیان فرمایا تو ابو جہل نے اسے ناممکن قرار دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ دیکھو تمہارا دوست کیسی باتیں سنا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں۔ اس تصدیق کی خبر پر دربار رسالت سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے ساتھی ہیں۔ حضور نے تمام صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی اور آخر پر خود ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور اپنے ساتھ سفر کے لیے اپنے جانثار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس ہمراہی کو سراہا ہے۔